والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی حمد، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سنت کی راہ بتائی، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں توحید کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ کوئی عمارت ہے، اس عمارت کی کچھ بنیادیں ہیں، دیواریں ہیں، اس کی کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، اور خوبصورتی کا سامان ہے۔ آپ نے کہا وہ جو عمارت ہے اسلام کی، اس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کی، خوبصورت کرنے والی چیزیں، ضروری چیزیں، اہم چیزیں ہیں۔ گھر میں صرف بنیاد ہونے سے گھر رہنے کے قابل نہیں ہو جائے گا، کم از کم بنیاد ہو جس کے اوپر عمارت کھڑی ہو، ساتھ میں دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنیادیں 5 ہیں، ورنہ عمارت بہت بڑی ہے، بہت ساری چیزیں جو اس عمارت کو مکمل کرتی ہیں، خوبصورت کرتی ہیں، شاندار کرتی ہیں، وہ دیگر اعمال صالحہ ہیں۔ 5 ان میں سے بنیادیں ہیں۔ آپ نے کہا سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ 5 ارکان میں سے یہ رکن سب سے پہلے اور مقدم ہے، اس کے بغیر چاروں ارکان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد دوسرا رکن اللہ کے نبی نے کہا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ دوسرا اسلام کا رکن ہے توحید کے بعد، جس کی اہمیت کتاب و سنت میں بتائی گئی اور جسے ارکان اسلام میں سے رکھا گیا ہے۔ اور آپ بقیہ ارکان کو دیکھیں، بعض ارکان وہ ہیں جو انسان کے اوپر زندگی میں بس ایک مرتبہ فرض ہے، جیسے حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ انسان کر لے، اس کے بعد پوری زندگی جتنا بھی 60 سال 80 سال زندہ رہے اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے، بس ایک مرتبہ اسے کرنا ہے۔ آپ رمضان کے روزے دیکھیں، رمضان آنے والا 1 مہینے کے روزے ہیں، اس کے بعد سال بھر آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو رکھیں، لیکن فرض سال میں صرف 1 مہینہ ہے۔ اور زکوٰۃ کو آپ دیکھیں، جب تک انسان صاحب نصاب نہیں ہوتا اور اس پر سال نہیں گزرتا، سونا چاندی ہو یا مال ہو، نوٹ کی شکل میں ہو، کرنسی ہو یا سامان تجارت ہو، اور اناج ہو، تو جب اسے کاٹ دیا جائے، اس کے لیے ایک نصاب، ایک وقت ہے، جس کے پاس نصاب ہے اسی پر وہ رکن فرض ہے، ورنہ ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں ہے۔
لیکن توحید کے بعد دوسرا جو رکن ہے نماز، وہ سب پر فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مقیم ہو کہ مسافر ہو، چاہے وہ صحت مند ہو کہ بیمار ہو، یہ ایک وہ رکن ہے جو ہر ایک پر فرض ہے توحید کے بعد، اور یہ وہ رکن ہے جو سب سے زیادہ ادا کیا جاتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اسے ادا کیا جائے۔ دیگر ارکان ایسے نہیں ہیں، 5 مرتبہ اسے فرض کیا گیا ہے۔ 5 مرتبہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ذلت اور خضوع اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ ارکان اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، 5 وقتہ اسے رکھا گیا ہے، اور کسی پر سے اسے ساقط نہیں کیا گیا ہے، یہ معاف نہیں کی گئی ہے، اگرچہ کہ کوئی آدمی بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہر مومن اور مسلمان کو نماز کی فکر کرنا چاہیے، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کس طریقے پر ہمیں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہے۔ صرف نماز اصل نہیں ہے، نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا یہ اصل ہے۔ نماز کوئی آدمی اپنی مرضی سے خواہش سے پڑھے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے پاس۔ ہر عبادت کے لیے شروط ہے، تو وہ جو رکن ہے اسلام کا، اور 5 وقتہ ہے، سب سے زیادہ اس رکن کو ادا کرنا ہے توحید کے بعد، تو اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو، اخلاص پر مشتمل نہ ہو، اس عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اخلاص اور خشوع خضوع کے ساتھ اس کا طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں سے نماز کا طریقہ بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں علم 2 طرح کا ہے، ایک فرض کفایہ ہے اور فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ امت میں سے چند لوگ اسے جانتے ہوں، علماء اسے جانتے ہوں، ساری امت کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، ہر ایک کو وہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ فرض کفایہ ہے وہ، فقہی تفصیلات، ان کی گہرائیاں اور دلائل کا تجزیہ، راجح کیا ہے، راجح کے دلائل کیا ہے، یہ عوام پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، علماء اسے ادا کریں گے۔ عوام پر کیا فرض ہے؟ جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ادا کرنا ہے، اور قیامت کے دن انہیں پوچھا جائے گا، اتنا سیکھنا ان کے اوپر فرض ہے۔ بقیہ چیزیں علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ ان میں 5 وقتہ نماز ہے، چونکہ 5 وقتہ نماز فرض بھی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب بھی ہوگا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان سے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اول ما يحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، رسول کی سنت کے مطابق پڑھے، صحیح طریقے پر نماز کو ادا کرنے والا ہو، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم پہ اسے فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اپنی زبان سے بھی سکھایا ہے، اور عملی طور پر بھی آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور آپ نے موقع بموقع صحابہ کی اصلاح بھی کی ہے۔ آپ اگر احادیث کی طرف رجوع کریں، اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی کہ رسول نے زبانی طور پر بھی نماز کے احکام بتائے کہ نماز میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور عملی طور پر بھی آپ نے اسے پڑھ کر بتایا ہے۔ آپ 5 وقت نمازوں کی امامت بھی کراتے تھے، جو آپ کی زندگی کا تسلسل سے چلا جانے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ امامت کراتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امامت کراتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عملی نمونہ پوری زندگی صحابہ کے سامنے، اور زبان سے بھی آپ نے تعلیم دی، اور خصوصی مواقع سے آپ نے تربیت کی صحابہ کی۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا، اور اس ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھتے ہیں، اور آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ رکعت باندھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور ممبر پر ہی آپ رکوع کرتے ہیں، اور سجدے سے پہلے آپ پیچھے اترتے الٹے پاؤں، اور ممبر کی جڑ میں آپ سجدہ کرتے ہیں، اور 2 سجدے ہونے کے بعد دوبارہ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ممبر پر آتے ہیں، اور پھر وہاں آ کر کے آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ ممبر پر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کے نیچے اترتے ہیں، اور آپ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایھا الناس انما صنعت ھذا،
لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي. آپ نے کہا لوگوں جو میں نے ممبر پہ ابھی نماز پڑھی ہے اس لیے پڑھی ہے کہ تم میری اقتدا کر سکو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تاکہ تمہیں میری نماز کا طریقہ معلوم ہو. آپ نے آپ نے کہا صلاتی، میری نماز کا طریقہ تمہیں معلوم ہو. یہ آپ کا اہتمام ہے. آپ نے ممبر پر نماز پڑھا. یہ آسان ہے ممبر پہ نماز پڑھنا. اب سوچئے آدمی کھڑا ہو اس کے اوپر اور کھڑے ہونے کے ساتھ وہ رکوع بھی اسی پر کر رہا ہے، لیکن رسول نے عمل کیوں کیا؟ تاکہ امت کی خیرخواہی. آپ نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم نماز کا طریقہ سیکھ سکو، میری نماز کیسی ہوتی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو سیکھے، اس کی چھوٹی بڑی سنتوں کو جانے، تاکہ صحیح ڈھنگ سے وہ نماز ادا کرے اور وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اگر نماز صحیح نہ ہو، نماز درست نہ ہو، اس نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں گئے، انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا تم نے 40 سال نماز پڑھی ہی نہیں، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. اور حضرت حذیفہ نے کہا اگر اللہ نہ کرے اسی نماز پر تمہاری موت ہوئی تو تمہاری موت سنت پر نہیں ہوئی. اگر تمہاری موت اس حالت میں ہوئی تو سنت پر تمہاری موت نہیں ہوئی. یہ ارکان میں سے ہے اور فریضہ ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ یہ فرض ہے وہ جانے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، کیسے نماز کو پڑھا جاتا ہے. یہ مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے اس کی. اور آج کا جو موضوع ہے نماز میں ہونے والی غلطیاں، ایک تفصیلی موضوع ہے. اہل علم نے نماز میں ہونے والی غلطیوں پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں تاکہ نماز کا ہمیں طریقہ بھی معلوم ہو اور وہ غلطیاں جو لوگ نماز میں کرتے ہیں اسے معلوم کیا جا سکے. اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، عربی زبان میں آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی نماز میں کی جانے والی غلطیاں، تاکہ ہماری نماز کی اصلاح ہو سکے. نماز میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے چند غلطیوں کی نشاندہی میں کرتا ہوں. سب سے پہلی غلطی جو نماز میں ہونے والی غلطی ہے جس کو اہل علم نے بدعت کہا ہے. آج سوچئے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں بدعت کر رہا ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ انسان زور سے نیت باندھے، جہرن نیت باندھے، زور سے نیت اپنے زبان سے ان کلمات کو ادا کرنا. نہ یہ رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. یہ دین میں اضافہ اور ایجاد ہے. نیت کہتے ہیں دل کے مضبوط ارادے کو، اسی کو نیت کہا جاتا ہے. اب ہمیں نماز میں نیت کرنے کے لیے کہا گیا نیت کی جگہ قلب ہے، دل ہے، دل میں آپ کی نیت ہے، یہی آپ کی نیت ہے. آپ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو وہ نیت ہے، کیونکہ نیت تو دل کا کام ہے. آپ نے زبان سے ادا کیا وہ نیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ عمل رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ توجہ ہوتی ہے، نماز میں زیادہ توجہ رہتی ہے کہ آپ رکعت باندھنے سے پہلے زبان سے کہو میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تابع اس امام کے فلاں نماز بھی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جب آپ زبان سے بولو گے تو آپ کی توجہ زیادہ ہوگی. اب سوچئے یہ جملہ آپ کو سننے میں شاید اچھا لگتا ہو کہ توجہ زیادہ نماز میں ہوگی زور سے کہنے میں، لیکن آپ سوچئے کیا رسول کی نماز میں توجہ نہیں تھی؟ کیا صحابہ کی نماز میں توجہ نہیں تھی؟ کیا وہ ہم سے زیادہ نماز کی فکر کرنے والے نہیں تھے؟ لیکن جب کبھی انہوں نے اپنی زبان سے جہرن نیت نہیں کی، ہم ان سے آگے بڑھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان سے کبھی آگے نہیں ہو سکتے. یہ جہرن نیت کرنا بدعت ہے. نہ یہ صحابہ نے کیا ہے، نہ سلف سے ثابت ہے، بلکہ چاروں ائمہ سے، ائمہ اربعہ امت کے کئی علماء ہیں، کئی ائمہ ہیں، ان میں سے 4 جو مشہور ائمہ ہیں ان چاروں ائمہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. کبھی انہوں نے جہرن نیت نہیں کی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ نے دل میں نیت کر لیا وہی آپ کے لیے کافی ہے. اس نیت کی فکر کیجئے اور زبان سے ان کلمات کو ادا نہ کیجئے. اور دوسری غلطی، نماز کو آتے ہوئے مومن کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام ظاہر ہو، وہ یہ کہ اس کا لباس پاک صاف ہو، لباس اس کا درست ہو، پاک صاف ہو، ساتر لباس ہو، جسم کو چھپانے والا اس کا لباس ہو. اتنا تنگ لباس
کہ وہ آ کر کے نماز تو شروع کرے گا لیکن وہ سکون سے رکوع نہیں کر سکتا، تشہد میں اسے بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، دو سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھنے ہو رہا ہے اس کو، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو اطمینان سے بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ نماز سے کو آنے سے پہلے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے لباس کو دیکھیے، آپ کا لباس ساتر ہو، جسم ظاہر نہ ہو رہا ہو اس سے، اور لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا لباس ہو جس میں آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہو، اور ایسا لباس ہو جس لباس میں کوئی محظور اور غیر شرعی چیز نہ ہو۔ بسا اوقات لباس میں تصویر بنی ہوئی ہے، اسی میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایسے رنگ کا وہ لباس ہے کہ مرد کو نہیں پہننا چاہیے، ایسے لباس میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے لباس کی فکر کیجئے، اور وہیں پر جسم کی بھی فکر کیجئے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنا جسم بھی صاف رکھے، اپنا منہ بھی صاف رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کچی پیاز یا لہسن کھا کر کے مسجد کو آتا ہے، آپ نے کہا اسے چاہیے کہ ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے، ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ جب اجتماع کے موقع ہوتے ہیں، لوگوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر وہاں پاکی صفائی کا خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دو فائدے، آپ کو بھی سکون ہے، جو آپ کے اطراف بھیڑ ہے انہیں بھی سکون ہے۔ جہاں اجتماع ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جمعہ میں خاص غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اجتماع کا موقع ہے۔ وہ عام نمازوں سے زیادہ لوگ جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے پاکی صفائی اچھی بات ہے، اور خاص طور پر جہاں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہو وہاں آپ اس کا خاص خیال کیجئے۔ اور نمازوں میں مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ آئیں تو جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچی پیاز لہسن کھا کے آئے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اب سوچئے کوئی سگریٹ پی کے آ رہا ہے اور کوئی گٹکا کھا کر آ رہا ہے، اور سبحان اللہ اس سے بری بات یہ ہے کہ بسا اوقات مسجد کے اندر، مسجد کے حمام میں انسان سگریٹ پیتا ہے۔ جب کچی پیاز کھانا، لہسن کھانا جائز نہیں ہے، جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہوں، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہے، اور یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، تو مسجد کے اندر ہی یہ کرنا۔ اور یہ کچی پیاز اور لہسن سے بری بدبو ہوتی ہے سگریٹ کی۔ کوئی آدمی آپ کے بازو نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں جب وہ اپنا منہ کھولے گا، جو اس کے بازو دائیں بائیں لوگ ہیں انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی نماز کو بھی ہم نے خراب کیا، اور اپنی نماز تو ہم نے خراب کی۔ جب مسجد کے لیے آئے، نماز کے لیے آئے، تو اپنا لباس کا خیال کیجئے، اپنے منہ کا خیال کیجئے، خوشبو لگا کر کے آئیے، کیونکہ خوشبو لگا کر آنا آپ کے لیے بھی راحت کا سبب ہے اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب ہے۔ خوشبو پر جو آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ مال اچھا مال ہے، وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس سے دونوں کا فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، عام مسلمان کا بھی فائدہ ہے۔ یہ مسجد میں ہونے والی اور نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے۔ اور رہی بات خواتین کی، اگر خواتین مسجد میں آتی ہیں ان کے لیے خوشبو لگا کر آنا ناجائز ہے، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ لباس کو پاک صاف کریں، طہارت کا اہتمام کریں، لیکن خوشبو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، آپ نے کہا کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے، آپ نے کہا وہ ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نماز میں حاضر نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ نماز میں حاضر نہ ہو۔ اور اس عورت کو بری عورت کہا گیا ہے جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں، کیونکہ خوشبو انسان کی شہوت کو جگانے والی چیز ہوتی ہے، اور خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کو آئیں تو خوشبو لگا کر کے نہ آئیں۔ یہ خواتین کے لیے خصوصی حکم ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی حضرت زینب کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، یعنی آپ نے صحابیات کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمسن طیبا، آپ نے کہا تم میں سے کوئی عورت مسجد کو آتی ہرگز ہرگز خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ وہ اسی طرح ہے، اس میں حفاظت ہے ان کی اور دوسروں کی بھی ہے کہ وہ مردوں کو بھی اپنے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ نماز میں ہونے والی دوسری غلطی کی اصلاح ہے۔ اور تیسری غلطی جو نماز میں عمومی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے جلد بازی کرنا اور نماز میں اطمینان اور سکون کا نہ ہونا، جلدی جلدی نماز پڑھنا،
جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ. اطمینان آپ جانیں کہ اطمینان ارکان میں سے صلات کی. جس آدمی کے رکوع میں اطمینان نہیں، جس آدمی کے سجدے میں اطمینان نہیں، دو سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی. اطمینان ارکان میں سے ہے، رکن اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی. جس طرح سورۃ الفاتحہ رکن ہے نماز کا، اسی طرح اطمینان بھی رکن ہے. قیام میں آپ کے اطمینان ہو، رکوع میں آپ کے اطمینان ہو، سجدے میں اطمینان ہو، دو سجدوں کے درمیان اطمینان ہو. اطمینان کیا ہے؟ کہ آپ کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر لوٹ جائیں اور جو ذکر ہے اس ذکر کو آپ کر لیں. اطمینان کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث موسی صلاتی مشہور حدیث ہے یہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے میں تھے، ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول کو آ کر کے سلام کیا. آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ واپس نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی اور پھر رسول کے پاس آئے اور سلام کیا. آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے پھر بھیجا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ آئے نماز پڑھ کے اور سلام کیا. آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی جتنی اچھی نماز میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لی، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی، آپ مجھے بتائیے کہ آخر مجھے کیسے نماز پڑھنا ہے. تو اللہ کے نبی نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا. اس میں سے یہ ہے، آپ نے کہا جب تم رکوع کرو اطمینان اس میں ہو، اور جب رکوع سے اٹھو اطمینان تمہارے پاس ہو. سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدہ، سجدے میں جاؤ تو سکون ہو، اور پھر اٹھ کر بیٹھتے ہو تو سکون ہو. اور آپ نے کہا اسی طرح پوری نماز تمہیں پڑھنی ہے. آپ نے خاص لفظ اس حدیث میں دہرایا ہے. آپ نے حتی تطمئن، جب تک اطمینان نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے، یعنی اطمینان اور سکون نماز کے ارکان میں سے. بہت لمبی نماز پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے. اتنا کم از کم آپ اس رکن کو ادا کریں کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ جائیں. وہ جو ذکر ہے مشروع ذکر آپ پڑھ لیجئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نماز، اور نماز میں جو تیزی اور رفتار ہوتی ہے، اگر امام اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہو، مقتدیوں کے نماز کو پانا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں اس کی سب سے بری شکل امت کے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو ایک رات میں پورا قرآن سنانے کے لیے یا پھر خاص تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ رکوع اور سجدہ اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے اور بے حرمتی کی جاتی ہے نماز کی. یہ نماز کا بھی مذاق ہے، یہ قرآن کا بھی مذاق. کس نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر ہی؟ ایک رات میں پورا قرآن سن لو. کیا رسول نے ایک رات میں پورے قرآن کو سنایا تھا صحابہ کو؟ کیا ایسی نماز رسول نے پڑھی تھی؟ یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے. نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک مشہور غلطی ہے یہ. اسی لیے ابراہیم النخعی کہتے رحمت اللہ علیہ، سلف جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ نماز وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہے، ان کی یہ عادت تھی اور سلف میں مشہور یہ عمل تھا کہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اسے بلا کر کے اچھی طرح اسے سمجھاتے تھے اور اس کی نماز کی اصلاح کرتے تھے. نماز کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کریں، یہ نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ہے. اسی طرح نماز کے حوالے سے ایک مشہور غلطی کیا ہے؟ مشہور غلطی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورت کی نماز الگ ہے. دونوں کی نماز الگ الگ ہے. شریعت اسلامیہ میں مرد اور عورت دونوں کے لیے احکام ایک ہی ہے. توحید مرد اور عورت کے لیے ایک ہی ہے، روزہ مرد عورت کے لیے ایک ہی ہے، زکوٰۃ مرد عورت کے لیے ایک ہی ہے، حج بھی مرد عورت کے لیے ایک ہی ہے. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں عورت کی نماز الگ اور مرد کی نماز الگ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تفریق نہیں کی ہے. ہاں عورت کی خصوصی مسائل، آپ نے سنا اللہ کے نبی نے عورتوں کو خوشبو لگا کر آنے سے منع کیا، اور آپ نے عورتوں کو دوپٹہ لینے کا حکم دیا، اور خاص دنوں میں نماز پڑھنے سے انہیں روک دیا گیا. جو مخصوص مسائل ہیں وہ بتا دیے گئے، بقیہ سارے احکامات مرد عورت کے لیے کیے. قرآن جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کیا ایمان لانے والے صرف مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں؟ سارے احکامات دونوں کے لیے ہوتے ہیں. اور ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی نے کہا انما النساء شقائق الرجال، آپ نے کہا جو عورتیں ہیں مردوں کا ایک حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ دونوں کے لیے شریعت کے احکام ہوتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں. عورت کی نماز بھی وہی ہے جو مرد کی نماز ہے. اور بخاری کی مشہور حدیث ہے، مالک بن الحویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم چند نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 20 راتیں ہم رسول کے پاس رکے رہے. مدینہ کو آئے، 20 راتیں ہم رسول کے ساتھ رہے، آپ سے دین سیکھتے رہے، آپ سے شریعت سیکھتے رہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، اور مالک بن حویرث کہتے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے رسول کو قریب سے دیکھا، 20 دن تک رسول کے ساتھ رہے، وہ کہتے ہم نے رسول کو دیکھا، آپ بہت رحم دل تھے، بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، اور آپ کا دل بہت نرم تھا. اللہ کے نبی سے نوجوانوں نے کہا تو نہیں، جتنے نوجوان آئے تھے انہوں نے نہیں کہا رسول سے ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھ کر کے پہچان گئے کہ 20 راتیں ہو چکی ہیں، انہیں ان کے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں تمہارے گھر والوں کی طرف شوق بڑھ رہا ہے. آپ نے کہا ارجعوا الی اہلیکم، آپ نے کہا 20 دن تک میرے ساتھ رہے، اب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، واقیموا فیہم وعلموہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھانا. تم نے یہاں مجھ سے دین سیکھا، گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ. اور آپ نے کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ان نوجوانوں سے آپ نے کہا ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اتنا ٹکڑا تو ہم سب جانتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. لیکن یہ آپ نے کن سے کہا؟ آپ نے نوجوانوں کی ایک جماعت سے کہا جو رسول کے پاس 20 دن تک ٹہری رہی، دین سیکھتی رہی. آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، اور آپ نے کہا نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. خاص فریض نماز کا تذکرہ کیا. اس حدیث پر آپ غور کیجئے، آپ نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، گھر میں خواتین بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. آپ نے کہا جاؤ انہیں بھی دین سکھاؤ اور ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کہ آپ نے انہیں حکم دیا تم جاؤ تو عورتوں کو الگ نماز سکھانا، مردوں کو الگ نماز سکھانا. آپ نے کہا جب لوٹو تو انہیں بھی دین سکھاؤ اور نماز پڑھو ویسے جیسے میں نے نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ گھر میں جو بھی ہیں چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، آپ نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے انہیں نماز پڑھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کی تفریق نہیں کی. عورت سجدہ کرے چمٹ کر کے سجدہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کر دے فلا یبسط ذراعیہ کبسط الکلب، آپ نے کہا کوئی آدمی اپنے بازوؤں کو نیچے زمین پر نہ رکھے، سجدے کے موقع پر کوہنیاں اٹھی ہوئی ہونا چاہیے. آپ نے کہا کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو نیچے نہ رکھے. اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا اس سے، اور یہ جانوروں کی مشابہت ہے. اسلام میں کفار کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے اور جانوروں کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے اونٹ کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. آپ نے کہا کتا جس طرح دونوں بازوؤں کو رکھ دیتا ہے، کوہنی سمیت نیچے رکھتا ہے، ویسے سجدے کی حالت میں تم نہ کرو. لیکن افسوس کی بات ہے اس حدیث کے خلاف عورتوں سے کہا جاتا ہے چمٹ کر کے سجدہ کرو، اور کہتے ہیں اس میں حیا بھی ہے. اب سوچئے کہ حیا کے نام پر دین کو بدلا جا سکتا ہے. پہلے ہی مسجد میں آنے کے لیے نہیں دیتے، آنے کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو، لوگ آنے نہیں دیتے اور انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور گھروں کے اندر تنہائی میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس تنہائی میں بھی کہتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے چمٹ کر کے سجدہ کرو. کتنی تبدیلی اور کھلواڑ ہے دین کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد کو آتی تھی، نماز پڑھتی تھی، دین کی چیزیں سیکھ کر کے جاتی تھی، چھوٹے بچے بھی مسجد کو آیا کرتے تھے. لیکن رسول نے کبھی عورتوں کو ایسا حکم نہیں دیا ہے. عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز مل کر کے تو نہیں ہوتی ہے، سب کی صف الگ الگ ہوتی ہے. وہ جہاں پر ہے پردے کے اندر ہے وہاں پر وہ رسول کی سنت کے مطابق نماز ادا کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہے ام الدرداء کے بارے میں امام بخاری نقل کیا ہے کہ ام الدرداء جب نماز میں بیٹھتی تو جس طرح مرد بیٹھتے ویسے ہی بیٹھتی تھی. جیسے مرد بیٹھتا ہے نماز میں، ام الدرداء جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے وہ بھی مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی. اور آگے امام بخاری نے کہا وَكَانَتْ فَقِيهَا، یہ جو ام الدرداء ہے صحابی کی بیوی ہے، یہ بہت بڑی عالمہ صحابیہ تھی، یہ عالمہ تھی، ان کے پاس بہت علم تھا شریعت کا. امام بخاری نے کہا وہ فقیہہ تھی، ان کے پاس دین کا گہرا علم تھا، اور جب وہ تشہد میں بیٹھتی نماز میں بیٹھتی مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ عیب کی بات ہے، کوئی عیب نہیں ہے. جب آپ کے روزے کی ابتدا انتہا ایک ہے،
کہ عورت کی سحری کا وقت بھی اسی وقت ختم ہوتا ہے جب مرد کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. عورت بھی اس وقت افطار کرتی ہے جب مرد افطار کرتا ہے. جب نماز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ عیب کی بات ہے. اگر یہ عیب کی بات ہے تو کیا روزے میں بھی تبدیلی کریں گے؟ کیا حج میں بھی تبدیلی ہوگی؟ کیا زکوٰۃ میں بھی تبدیلی ہوگی؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو. اور اللہ کے نبی نے اس میں مردوں کو اور عورتوں کو الگ نہیں کیا ہے. اور اسی طرح نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے امام سے پہلے رکوع کرنا. امام پر سبقت لے جانا یہ جائز نہیں ہے. امام کو بنایا ہی اس لیے گیا انما جعل الامام لیؤتم به. امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ ان کی اقتدا کریں, اس کے پیچھے وہ عمل ہو. اگر کوئی آدمی امام سے آگے بڑھ کر کے عمل کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا اور اس کی نماز بھی خراب ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس سے منع کیا, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا انما انا امامکم, آپ نے کہا میں تم سب کا امام ہوں. فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود, آپ نے کہا مجھ سے پہلے رکوع بھی نہ کرو, مجھ سے پہلے سجدہ بھی نہ کرو اور مجھ سے پہلے نماز سے فارغ بھی نہیں ہونا. آپ نے کہا مجھ سے آگے نہ بڑھو, میں تمہارا امام ہوں. امام کی اقتدا کی جاتی ہے. نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے کیا ہے, جیسے ہی امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس سے پہلے وہ عمل کر دیتے, اس سے پہلے وہ عمل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اور خاص طور پر جو صف اول میں ہیں جو امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, امام کے قریب ہوتے ہیں, وہ دیکھیں امام کے عمل کے پیچھے ان کا عمل ہونا چاہیے. اور بقیہ صفوف آگے والے صفوف کو دیکھتے ہیں اور فوراً آواز سن کر کے وہ حرکت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا فإني قد بدنت, آپ نے کہا مجھ سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرو. فإني قد بدنت, اب میری عمر دراز ہو گئی, میری عمر دراز ہو گئی. بسا اوقات امام کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا وزن زیادہ ہوتا ہے, شریعت کہتی ہے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے. اگر امام کا وزن زیادہ ہے اسے جلدی اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی نہیں ہوتی ہے, اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. رسول نے کہا مجھ سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرو کیونکہ میری عمر بڑھ گئی ہے ابھی, اور پہلے کی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حرکت نہیں کر پا رہے جو آپ پہلے کر پاتے تھے. آپ نے کہا مجھ سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرو. اسی لیے یہ حدیث ہے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے اور پھر اللہ کے نبی سجدے کی طرف جاتے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک, بخاری کی حدیث ہے, کہتے اللہ کے نبی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے, پھر آپ سجدے میں جانے لگتے, جب تک اللہ کے نبی پیشانی زمین پر نہیں رکھتے ہم میں سے ایک آدمی اپنی پیٹھ کو موڑتا ہی نہیں تھا. ان کی پیٹھ بالکل کھڑی ہوئی ہوتی تھی. جب تک رسول اپنے پیشانی سجدے میں نہیں رکھ لیتے اس وقت تک کوئی سجدے کے لیے اپنی پیٹھ کو نہیں موڑتا تھا. اس طرح سے اقتدا کی جاتی ہے امام کی کہ اس کے عمل کے بعد ہمارا عمل ہو. امام کی اس سے سبقت لے جانا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید سنائی. آپ نے کہا وہ لوگ جو امام سے سبقت لے جاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورت کو کسی گدھے کی صورت بنا دے. انہیں ڈرنا چاہیے, کوئی امام سے سبقت نہ لے جائے, جائز نہیں ہے. یہ مقصود کے خلاف ہے. شریعت کا مقصود ہے کہ اقتدا ہو اور نماز صحیح ڈھنگ سے ادا کی جائے, جیسے صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے. امام کے بعد ہمارا فعل ہونا چاہیے. آپ اللہ اکبر, ابھی امام سجدے میں گیا ہی نہیں, لوگ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے, ابھی امام ابھی اٹھا ہی, لوگ اس سے پہلے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. امام کے فعل کے بعد یہ فعل ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اور اسی طرح نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ کہ نماز کو آتے ہوئے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنا موبائل فون ہم بند کر لیں, سوئچ آف کریں یا کم از کم اسے سائلنٹ کریں. اور اس سے برا یہ ہے کہ موبائل فون پر گانے بجانے رکھے جاتے ہیں, موسیقی رکھی جاتی ہے, اور یہ مسلمان کے فون کا رنگ ٹون ہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. آپ سوچ کر دیکھیے کہ ایسا ممکن تھا کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے اور یہاں میوزک بجائے. اگر کوئی مسلمان قدیم زمانے میں کسی انسان کو دیکھے کہ وہ مسجد کے اندر آ رہا ہے اور آ کر کے مسجد کے اندر گانا بجا رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ سوچئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عمل خود مسلمان کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کا موبائل بھی بند نہیں, اور اس موبائل پر گانا انہوں نے رکھا ہے, میوزک اور موسیقی رکھی ہے, اور وہ حالت نماز میں بجتا ہے. آپ سوچیں سبحان اللہ,
جب رسول نماز پڑھتے تھے مشرکین تالیاں بجاتے تھے تاکہ رسول کے نماز میں خلل ہو. اب تو میوزک بجتی ہے مسجدوں کے اندر. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. یہ جائز نہیں ہے. موسیقی رکھنا جائز نہیں ہے ویسے بھی, اور اس کو رکھ کر کے مسجد میں آ کر کے بجانا یہ اس سے بدتر ہے, اور یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے. آپ جانتے ہیں اہل ایمان کو تکلیف دینے میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی مومن کے سامنے گناہ کر کے بتائے, یہ بہت برا کام ہے. آپ جانتے کوئی آدمی دیندار ہے, وہ گناہ نہیں کرتا, آپ اس کے سامنے مت کیجئے اسے, کیونکہ وہ گناہ کرنا گناہ کا اظہار بھی ہے, اسے تکلیف پہنچتی ہے. ہو سکتا ہے وہ خاموش ہو, لیکن اس کے آپ کے اس عمل سے اسے تکلیف ہوتی ہے. جائز نہیں ہے کسی نیک آدمی کے سامنے آپ ہو, آپ قابو کیجئے اس پر, کیونکہ وہ اسے اذیت پہنچانے کا گناہ بھی ہوگا. اذیت یہ نہیں کہ نیک آدمی کو گالی دے دی, نیک آدمی کو برا کہہ دیا, یہ بھی اذیت ہے. علماء نے کہا یہ بھی اذیت ہے کہ کسی دیندار آدمی کے سامنے آپ کھل کر کے گناہ کریں. دیندار کے سامنے آپ کھل کر کے گناہ کریں. کوئی موسیقی بجا رہا ہے, کوئی میوزک بجا رہا ہے, اور دیندار کوئی نیک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور نماز کی حالت میں کوئی آدمی ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے, رجوع کر چکا ہے, اب اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس موسیقی سے. بہت افسوسناک ہے یہ. بلکہ مسجد نبوی میں اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے کا جو حصہ ہے, اس صحن کے اندر نماز ظہر پڑھتے ہوئے جب رکوع میں گیا, حالت رکوع پوری مسجد میں سناٹا تھا, پوری مسجد میں سکونت تھی. ہم میں سے یا ہمارے آس پاس کے ملکوں میں سے کسی شخص کے موبائل سے آواز بجی, اور وہ بھی موسیقی کی آواز جو مسجد میں گونج پیدا کر رہی تھی. اتنا افسوس ہوا کہ رسول کی مسجد بھی اس سے نہیں بچ سکی. ہمارے ملکوں میں تو بج ہی رہا ہے. اب مسجد نبوی کو جانے والا بھی اور رسول کی قبر کے پیچھے جب آواز آپ رسول کی قبر کے سامنے بلند نہیں کر سکتے, اس رسول کی قبر کے پیچھے کوئی آدمی انڈین میوزک اور موسیقی بجا رہا ہے, اور سارے لوگ اس موسیقی سے, کتنے نیک اور دیندار لوگ بھی وہاں ہوں گے, انہوں نے تکلیف محسوس کی اور اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوئی. بدلیے اس کو, اور یہ جائز نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی آدمی کا موبائل فون بند اس سے نہیں کیا, اور انسان ہمیشہ یاد رکھنے والا نہیں, انسان بھول جاتا ہے, اگر اس سے بند نہیں کیا, حالت نماز میں اگر اسے آواز سنائی دیتی فوراً اسے بند کرے. لوگ یہ سمجھتے نماز میں حرکت کرنا جائز نہیں ہے. اب جو یہ حرکت ہوئی وہ پہلی غلط حرکت ہو گئی ہے. اب اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے آپ حرکت کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتا نکال کر کے رکھ دیا, اور نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں جوتے نکال دیے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے بھی نماز کے بیچ میں جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے. اللہ کے نبی نے کہا اصل میری بات یہ ہے کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی, اور جبریل نے مجھے آ کر کے کہا آپ کے پیر میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے جوتا نکال دیا. اللہ کے نبی جوتا پہنے ہوئے تھے, جب آپ کو بتایا گیا کہ اس میں گندگی ہے, آپ نے نماز ہی کی حالت میں اس جوتے کو نکال دیا. اتنی حرکت آپ نے نماز کی حالت میں کی ہے. لہٰذا اگر کسی کا موبائل بجتا ہے اس موبائل کو بند کر دے. یہ حرکت غلط نہیں ہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ بند کرے, تاکہ دیگر لوگوں کے لیے پریشانی اور اذیت کی بات نہ ہو. کہ مسجد یہ نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے, مسجد کو اس سے پاک کرے. اور اسی طرح آخری بات ہے وہ یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے, صحابہ کی جو نماز ہے, اس نماز کا علم حاصل کیجئے, اسے سیکھیے, اسے پڑھیے اور جانیے, تاکہ ہماری نمازوں کی اصلاح ہو سکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہماری نمازیں قبول ہو سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو اور جو رسول کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. ورنہ رسول نے اپنے ہی صحابی سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, جبکہ وہ پڑھ کر کے آئے تھے, لیکن چونکہ وہ صحیح طریقے پر نہیں ہو پائی, آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پاس نمازی نہیں ہے, ایسا نہ ہو. لہٰذا اپنی نمازوں کی اصلاح کریں, نمازوں کو درست کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی نمازوں کی اصلاح فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے, شرک سے, بدعات سے, کبائر سے, صغائر سے, اور دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ جب تک دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, عمل صالح پر رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو, ہمارے دل کو اور ہمارے عمل کو پاک و صاف فرمائے. اللہ سبحانہ جب تک دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, عمل صالح پر رکھے, اپنے پاس بلائے, اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا